ایک بوڑھا شخص بینک کی لمبی لائن میں کھڑا تھا۔ نوجوان کیشیئر نے اسے ڈانٹ کر سب سے آخر میں کھڑا کر دیا۔ بوڑھا خاموش رہا۔ جب باری آئی تو بوڑھے نے چیک بک نکالی اور کہا، بیٹا مجھے اپنے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکالنے ہیں۔ کیشیئر نے رقم پوچھی تو بوڑھے نے کہا، 50 کروڑ۔ کیشیئر کے ہوش اڑ گئے۔ پتہ چلا کہ یہ سادہ سا بوڑھا اس بینک کا سب سے بڑا۔ میں بابا کو بالکل خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو آج پینٹ کوٹ کے بجائے دھوتی اور بنیان میں تھے۔ سر پر ایک پرانا سا کپڑا باندھ لیا تھا، چہرے پر مصنوعی داڑھی لگائی تھی اور آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل۔ میں حیرت زدہ تھا، آج انہیں ہوا کیا ہے؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک ملازم کو دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولے، اب ایک لاٹھی لے آؤ، ہم بالکل تیار ہیں۔ آج ہوگا ہمارے اسٹاف کا امتحان۔ جبکہ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بابا آپ کو اچانک یہ کیا دھن سوار ہوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس بینک کے مالک ہیں، میں CEO کی پوسٹ پر ہوں، آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ نرمی سے بولے، کئی دنوں سے مجھے کچھ خبریں مل رہی ہیں، آنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا اسٹاف اچھا برتاؤ نہیں کر رہا۔ میں چاہتا ہوں نوکری ان لوگوں کو دی جائے جو اگلے کی عزت کرنا جانتے ہوں۔ اگر ہمارے آنے والے کسٹمر ہی ذلیل ہو کر جائیں گے پھر ہم کاروبار کیسے کریں گے؟ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب اصول ہوتا ہے، آپ چھوڑیں ان چیزوں کو، آپ آرام کریں، میں آفس جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور آج لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر ان کی تکلیف جاننے کی کوشش کروں گا۔ بلکہ تم ایک کام کرو، تم بھی تھوڑے پرانے کپڑے پہن لو، مطلب کچھ ایسے کپڑے پہنو جو تمہیں غریب ظاہر کریں۔ ہم دونوں مل کے آج اسٹاف ممبر کا امتحان لیں گے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، میں کچھ ایسا نہیں کروں گا، میری ایک عزت ہے، معیار ہے، آپ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، لیکن میرا دماغ اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے، اس لیے فی الحال آپ مجھے پریشان نہیں کریں۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ کافی بجھ سا گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یعنی تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بھولو مت ابراہیم، میں ابھی بھی اس بینک کا پریزیڈنٹ ہوں، تم CEO کی پوسٹ پر ہو، اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی کے ابھی اس پوسٹ سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں کیا کروں بابا، میرا ایک معیار ہے، لوگ میری عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی میرے سامنے کچھ بول نہیں پاتا، آج میں لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جاؤں، آپ چاہتے ہی کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ اب کھڑے ہو گئے۔ ملازم لاٹھی لے آیا تھا جسے انہوں نے تھام لیا تھا۔ وہ اپنی کمر جھکاتے ہوئے بولے، آج تم میرے ساتھ چلو اور جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ تمہیں معلوم ہے یہ کرنے سے ہم بڑے یا چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، یہ کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے دور میں کون کس مصیبت میں جی رہا ہے، ہمارے اسٹاف ممبر آنے والے کسٹمر کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، ہمیں اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے گی۔ میری بات کو سمجھو اور چلو۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے کچھ ٹائم دیں، میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ بابا نے سر ہاں میں ہلایا اور واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا، میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ بابا کو اچانک ہوا ہی کیا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے اسٹاف ممبر سب بہت اچھے تھے، کام کو ایمانداری سے کرتے تھے، ان کی طرف سے ابھی تک کسی بھی طرح کی شکایت نہیں ملی تھی، لیکن اب بابا کی وجہ سے مجبوراً مجھے بھی وہ کرنا پڑ رہا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ میں نے ایک قمیض نکالی تھی اور دوسرے رنگ کی شلوار نکال کر پہن لی تھی، جان بوجھ کر 2 بٹن توڑ دیے، بالوں کو بالکل سر سے چپکاؤ کر لیا، آنکھوں میں بابا کی طرح ہی کاجل ڈالا تھا اور ایک پرانی چپل پہن لی۔ باہر آیا تھا، مجھے دیکھتے ہوئے میرے بولے، تمہارے کپڑے کافی برانڈ کے لگ رہے ہیں، تمہیں چاہیے تم مالی کے کپڑے لے لو، تم دونوں کا قد اور جسامت ایک جیسی ہیں۔ میں فوراً بولا، خدا کو مانے بابا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو صحیح لگ رہا ہوں میں، اب سے زیادہ میں اپنے آپ کو نہیں گرا سکتا، چلیں ورنہ رہنے دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، آج تمہیں زندگی کا وہ سبق ملے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، یہ سبق تمہاری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ان کی بات سن کر مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی، مجھے معلوم تھا یہ ایکسپیرینس واقعی بہت اچھا رہنے والا ہے، لیکن میں خوش اور مطمئن نہیں تھا، مجھے یہ سب کر کے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی کی طرف بڑھنے کا لگا تو بابا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ایسے لباس میں، ایسے حلیے میں بھلا کون بڑی گاڑی میں جاتا ہے؟ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ ہاتھ کر رہے ہیں بابا،
میں ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کا بالکل ارادہ نہیں کرتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، اگر تم بڑی گاڑی میں جاؤ گے تو تمہیں فوراً عزت دی جائے گی، بلکہ سب سے آگے کھڑا کیا جائے گا، یہی اصول ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک معمولی ٹرانسپورٹ سے جائیں گے، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو عام آنے والے کسٹمرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، نہیں بابا، ہم اس میں سفر نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر آج کل کے ٹرانسپورٹرز بالکل بھی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک کام کرتا ہوں، میں کیب بک کر لیتا ہوں، آسانی ہو جائے گی، آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور اس میں کرایہ بھی اتنا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر بابا بولے، غریب لوگوں کو ان سب چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں جس میں راستے میں چلنے والی ٹرانسپورٹ ہی ان کی سفر کا ذریعہ ہے۔ بابا کی باتیں میرا دماغ خراب کر رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنے باپ سے الجھ محسوس ہو رہا تھا اور زبردستی مجھے باہر لے آئے تھے۔ جس سوسائٹی میں ہمارا گھر تھا وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ ملنا بہت مشکل تھا، اور اب مجھے مین روڈ کی طرف لے کر بڑھے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مین روڈ تک ہم اپنی گاڑی میں چل لیتے ہیں، آپ کتنا چلائیں گے؟ مجھے میں تھک ہار کے بولے، وہ روزانہ ٹریڈ مل پر تم کتنا گھنٹہ بھاگتے ہو، اب اگر تھوڑی بہت چہل قدمی باپ کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے تو تمہارا ناک منہ بن رہے ہیں، حد ہوتی ہے تماشے کی۔ جبکہ میں نے اب خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے گھر کے بزرگ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ نوجوان نسل حیران ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم مین روڈ پر آ گئے تھے، وہاں پر کافی گاڑیاں جاری تھی۔ ایک رکشہ جیسے ہی قریب سے گزرا، میں نے فوراً اسے روک لیا، بینک کا ایڈریس وغیرہ سمجھایا، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ میں بیٹھنے لگا تو بابا فوراً بولے، پیسے کا بھاؤ تاؤ کر لو، کیا ہو گیا ہے، اس طرح کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اگر اس نے زیادہ پیسے مانگے کہاں سے دو گے؟ میں نے اب حیرت سے بابا کو دیکھا۔ یہاں پر اداکاری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے رکشے والے کو طرف دیکھا، وہ فوراً بولا کہ بھائی 500 لوں گا، یہاں سے راستہ کافی لمبا ہے۔ اتنے پیسے ٹھیک تھے، لیکن بابا فوراً بولے، ہم غریب لوگ ہیں، اتنے پیسے نہیں دے سکتے، 300 ہی دوں گا۔ تو بولو نہیں تو کسی اور کو روکتا ہوں۔ رکشے والے نے میری طرف دیکھا اور میرا چہرہ شرمندگی کے مارے لال سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، بھائی بہت دور ہے، مجھے 2 کٹ لینے پڑیں گے، 500 روپے بالکل مناسب ریٹ ہے۔ جبکہ بابا دوسری طرف بڑھتے ہوئے بولے، اچھا پھر ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، میں کسی اور کو روک لوں گا۔ رکشے والا بولا، 400 لوں گا، اس سے 1 روپیہ کم نہیں، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو جانا ہے اور دوسرا کوئی رکشہ والا آپ کو اتنے پیسے میں نہیں لے کے جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اگر جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، ورنہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ میں فوراً بابا کو دیکھتے ہوئے بولا، مت کریں بابا اس طرح، وہ بھی غریب آدمی ہے، اگر ہم غریب سے ہی بھاؤ تاؤ کریں گے، یہ کہاں کا انصاف؟ ہم آج کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں، غریب کو لوٹنے کے لیے نہیں۔ میری بات سن کر شاید انہیں سمجھ آ گئی تھی، وہ سر ہاں میں ہلا کر بولے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے وقت پر بینک پہنچنا ہے، کہیں دیر ہو جائے وہ میرا کام بن بھی نہیں پائے۔ یہ کہہ کر وہ رکشے میں بیٹھ گئے، جبکہ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے رب العالمین مجھے صبر عطا کرنا، نہ جانے آج میرا باپ کیا کچھ کرنے والا ہے۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج کا دن میری زندگی کس طرح تبدیل کرنے والا ہے، میری زندگی میں کون شامل ہونے والا ہے، ایک سرد انسان کس طرح ایک موم بننے والا ہے۔ میں خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گیا تھا۔ جیسے جیسے رکشہ آگے بڑھ رہا تھا، شرمندگی سے میرا وجود جھکتا جا رہا تھا۔ مجھے پہلی بار بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح رکشے میں ٹریول نہیں کیا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، اپنے ارد گرد بڑی بڑی گاڑیاں ہی دیکھی تھیں۔ آج پہلی بار میں رکشے میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم بینک پہنچ گئے تھے۔ بابا نے رکشے والے کو پیسے دیے۔ میں نے نظر گھمائی، بینک کے باہر کافی رش ہو رہا تھا، یقیناً لوگ پیسے ڈالنے اے ٹی ایم سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے اور بابا دونوں نے چہرے پر ماسک لگا لیا۔ بابا اس برانچ میں زیادہ نہیں آئے تھے، ان کا پہچاننا بہت مشکل تھا، لیکن میں یہاں چکر لگاتا رہتا تھا، اس لیے میں نے ماسک کو اچھی طرح اپنے چہرے پر کور کر لیا اور بابا اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ہم اندر پہنچے، کاؤنٹر پر بھی کافی رش ہو رہا تھا۔ فی الحال میں اور بابا سروے کا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے جو بالکل خالی تھا۔ میری نظر عدنان پر گئی جو خاموشی سے پرچی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی آواز کو تبدیل کیا اور کہا کہ انہیں دیکھتے ہیں۔ بولا، پیسے نکالنے ہیں۔ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی کاؤنٹر پر موجود بیٹھے کیشیئر نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور فوراً بولا، جاؤ دوسری لائن کے آخر میں کھڑے ہو جاؤ،
ابھی یہ کاؤنٹر بند ہے۔ میں نے حیرت سے ٹائم کی جانب دیکھا۔ اس وقت کوئی کاؤنٹر بند نہیں ہوتا، یہ صبح کا وقت ہے، ہم وہاں پر کافی بھیڑ ہے، آپ کو چاہیے آپ بھی اس کاؤنٹر کو کھول لیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یا زیادہ مجھے نہیں سکھاؤ، جا کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ ابھی کے ابھی اس بینک سے باہر نکال دوں گا۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ سن کر بابا نے میرے ہاتھ کو تھاما۔ میرا ارادہ عدنان کو ابھی کے ابھی ذلیل کرنے کا تھا، لیکن بابا کے روکنے پر میں خاموش ہو گیا۔ اب بابا آگے آئے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا میں بوڑھا ہوں، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، آج مجھے اسی کاؤنٹر سے فارغ کر دو۔ یہ اصول کے خلاف ہے، باقی کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں، تم نے بھی صرف بند کیا ہوا ہے، حالانکہ تم کا کوئی کام بھی نہیں کر رہے۔ میں نے بھی غور سے ان پرچی پر نظر دہرائی تو وہ واقعی فارغ تھا، بس کام نہ کرنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ وہ بابا کو دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا، بابا جی یہاں پر اپنا کام نکالنا ہے تو خاموشی سے جا کر پیچھے کھڑے ہو جاؤ، زیادہ میرے سامنے بات بننے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کون سا پتا ہے میں کیا کام کر رہا ہوں؟ ان پڑھ انسان، جاؤ وہاں، یہاں تم جیسے لوگوں کو بینک کے اندر آنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ کل سے ہی گارڈ کو بول کر تم جیسے لوگوں کو فارغ کرواتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ اب جاؤ پیچھے۔ میں نے ضب سے مٹھیاں بیچ لیں، لیکن بابا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بابا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، مرضی ہے بیٹا تمہاری، اب ہم بوڑھے ہیں، ہمارے ساتھ تمہیں رحم کرنا چاہیے۔ جبکہ وہ اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور چلاتے ہوئے بولا، آپ جیسے لوگوں کو عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی، آپ پیچھے جا رہے ہیں یا پھر میں کسی گارڈ کو بلاؤں؟ پتہ نہیں صبح کا منہ دیکھ لیا ہے آپ نے جو آپ جیسے لوگوں سے پالا پڑ رہا ہے، جاؤ اب پیچھے۔ اس کی بدتمیزی کو دیکھتے ہوئے میں خاموش ہو گیا اور چپ چاپ بابا کو لے کر دوسری لائن میں کھڑا ہو گیا۔ ہم سب سے آخر میں کھڑے ہوئے تھے۔ بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں آج تمہیں یہی سب دکھانا چاہتا ہوں، جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں وہی اپنے اندر اتنا زہر بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا۔ اس عدنان کو تم بہت اہمیت دیتے آئے ہو، ہمیشہ تم نے ہر کیشیئر پر اس کو اوپر رکھا، اب دیکھ لو یہ کس طرح کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہے۔ جبکہ میں واقعی حیران تھا، عدنان میرے لیے بہت اہم اسٹاف ممبر تھا، حالانکہ میں CCO، لیکن اس کیشیئر کو میں ہمیشہ عزت بخشتا تھا، صرف یہی سوچ کر کہ یہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے، میرے بینک کے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن اب اس کی اصلیت دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا، اسے جاب سے نکال دوں گا، ایسے اسٹاف ممبر کی ہماری پاس جگہ نہیں۔ ابھی میں اپنے دماغ میں یہی منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب بابا میرے ہاتھ تھام کر بولے، یقیناً تمہارے دماغ میں یہی خیال آ رہا ہے کہ جب سب کچھ سامنے آ جائے گا تم اس شخص کو نوکری سے نکال دو گے۔ تمہیں آج کسی کو نوکری سے نہیں نکالنا، ہمیں کئی چہرے دیکھنے کو ملیں گے اور ہم ہر چہرہ دیکھیں گے، اسے فیس بھی کریں گے، لیکن کسی کو نوکری سے نہیں نکالیں گے بلکہ ہر شخص کو سبق سکھا دیں گے۔ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اگر تم اسی ٹریک پر چلتے رہے آگے جا کر نقصان اٹھاؤ گے۔ تم نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے بینک میں زیادہ تر نوجوان ہیں، اگر آج ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے یہ پھر وہی غلطی دہرائیں گے، ہم انہیں اپنے پاس ہی رکھیں گے، بس انہیں ان کی غلطیاں بتائیں گے تاکہ یہ اپنی غلطی کو سدھار سکے۔ بابا کی بات سے میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا تھا، غصے کے میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب بینک میں ایک لیڈی داخل ہوئی، وہ بھی سیدھا دوسرے کاؤنٹر کی طرف گئی تھی۔ میں اس لڑکی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس نے برقع پہن رکھا تھا، چہرے پر نقاب تھا، بینک میں بالکل خاموشی ہو رہی تھی، اس لیے اس لڑکی کی آواز گونجی تھی، یہ کاؤنٹر کھلا ہوا ہے۔ عدنان نے معمول کے مطابق اسے بھی ہماری طرح ہی جواب دیا، جب یہاں کلوز کا بورڈ لگا ہوا ہے تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ دوسری جگہ جائیں۔ اور وہ لڑکی بولی، لیکن یہ کاؤنٹر جب کھلا ہوا ہے تو آپ کیوں کام نہیں کر رہے؟ وہ بولا، زیادہ میرے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی ضرورت نہیں، اگر بی بی آپ کو اپنا کام کروانا ہے یہ لائن ہے، وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں، تماشا نہیں بنائیں یہاں پر، میرا دماغ اور مزید خراب مت کرے۔ میں نے پورے اسٹاف کو ایک دفعہ ہی یہ بات سمجھائی تھی، آنے والے کسٹمر کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے، اور خاص کر خاتون کی عزت کرنا سب پر لاگو ہے، کوئی بھی کسی لیڈی سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا انداز دیکھ کر میرا خون کھول گیا، وہ لڑکی اس کی ٹون سے شاید سہم چکی تھی، اس لیے بابا کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ بابا بار بار وہ اپنا موبائل فون دیکھ رہی تھی، میرے بابا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور پھر اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ اتنی جلدی میں کیوں ہو بیٹا، کوئی ضروری کام ہے؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تو بابا کو دیکھتے ہوئے وہ لڑکی بولی، میری امی اسپتال میں داخل ہیں، ہم بہت مجبور ہیں، یہ چیک مجھے امداد کے طور پر ملا ہے، صرف 10,000 کا،
مجھے پیسے کیش کروانے ہیں لیکن یہ دوسرا کاؤنٹر کھول ہی نہیں رہا۔ آج کے دور میں نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کسی کی پریشانی ہی نہیں سمجھتے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا، آپ ایک دفعہ پھر جائیں، اپنی پریشانی بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات سن لے۔ میں نے بالکل پروفیشنل انداز میں بات کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس لڑکی نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ یقیناً میرے لباس سے وہ دھوکہ کھا چکی تھی۔ بابا بے اختیار میرے ہاتھ کو تھام کر مجھے خاموش کروا دیا اور خود اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولے، ایک کام کرو، جا کر بول کر دیکھو بیٹا، ہو سکتا ہے آپ کی بات سن لے۔ جبکہ وہ لڑکی سر ہاں میں ہلا کر ایک دفعہ پھر اسی کاؤنٹر پر گئی تھی اور روتے ہوئے بولی، سر پلیز میرا کام کر دیں، میری والدہ ہسپتال میں داخل ہے، مجھے پیسے لے کر جانے ہیں، لائن بہت لمبی ہے، پلیز میری درخواست قبول کر لیں۔ جب اچانک عدنان نے سامنے رکھا ہوا گلاس زور سے زمین پر مارا اور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا، باہر نکلو، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کسی بھی طرح کا کیش کروانے کی، جاؤ یہاں سے، تم جیسے لوگ ہی اصول کی پاسداری نہیں کرتے۔ وہ رہا دروازہ، نکلو۔ جب کہ وہ لڑکی عدنان کو دیکھتے ہوئے بولی، کچھ تو لحاظ کریں، میں خاتون ہوں، آپ کس طرح بات کر رہے ہیں اور یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کافی سہم چکی تھی، غصے کے مارے میرا خون کھول رہا تھا۔ میرے بینک میں یہ سب ہوتا تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ آج پہلی بار میری اپنی آنکھوں سے یہ تمام واقعہ دیکھ رہا تھا۔ میرے بابا مجھے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، میں تمہیں یہ سب دکھانا چاہتا تھا، ہمیں لگتا ہے ہمارا اسٹاف بہت اچھا ہے، آنے والے کسٹمرز کو بہت اچھے سے ڈیل کرتا ہے، یہ دیکھو ان سب کی اصلیت۔ میں نے ضبط سے مٹھیاں بھی بھیج لی۔ بابا بہت کم اب بزنس کو دیکھتے تھے، یہ سب میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ مجھے آج پہلی بار بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آج میں اپنے باپ کے سامنے جھوٹا پڑ چکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، خیر اب اس لڑکی کی مدد کرو، فون کر کے حکم دو تاکہ کوئی آ کر اس مسئلے کو حل کر سکے۔ ان کی بات سنتے ہی میں دھیمی آواز میں بولا، کیوں نہ اس عدنان کا دماغ میں خود جا کر درست کروں، ابھی کبھی اس کو جاب سے نکالتا ہوں۔ جبکہ میرے بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تمہیں ایک بات سمجھائی ہے، ہمیں کسی کی روزی نہیں چھیننی، اسے صرف اور صرف عقل دینی ہے۔ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اس طرح وہ باغی ہو جائے گا اور ہر ایک کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے گا۔ اگر آج تم اسے سبق دو گے، اس کو سمجھاؤ گے، اسے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے، ہو سکتا ہے کل وہ اچھا کام کرے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ عورت چکرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ شاید اپنی ماں کی ٹینشن اور اس معاملے کو وہ برداشت نہیں کر پائی۔ میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھے تھے لیکن میرے بابا نے مجھے اس دفعہ بھی تھام لیا۔ میں اس طرح ابھی سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ فیمیل اسٹاف فوراً آگے آئی تھی اور اس لڑکی کو تھام کر وہاں موجود بینچ پر بٹھا دیا اور اس کا نقاب ہٹا دیا۔ میری نگاہ جیسے ہی اس کے چہرے پر گئی، لمحے بھر کے لیے میں اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت تراشا ہوا چہرہ۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادی کا گمان ہوتا۔ آج سے پہلے میں نے اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں حسن نہیں دیکھ پایا تھا بلکہ ایسی معصومیت نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنی جگہ پر بالکل تھم گیا۔ اس فیمیل اسٹاف نے پانی کا گلاس اس لڑکی کی طرف بڑھایا تو وہ روتے ہوئے بولی، میری ماں اسپتال میں ہے، مجھے پیسے لے کر جانا ہے، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، پلیز یہ پیسے کیش کروا دے، میں بہت پریشان ہوں، یہاں پر آئی ہوں۔ ابھی وہ لڑکی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عدنان وہاں سے چیخا تھا، نکالو اس کو، کسی اور برانچ میں جا کر اپنا کام کروائے، ایسی عورتوں کو بینک میں آنے بھی نہیں دینا چاہیے، بہت ہی بڑی ڈرامے باز ہوتی ہیں۔ وہ فیمیل اسٹاف بے اختیار بولی، عدنان بھائی تمیز سے پیش آئیں، کیا ہو گیا ہے، وہ عورت ہے، آپ کس طرح چیخ چلا رہے ہیں؟ جب عدنان فوراً بولا، تم خاموش رہو، جونیئر ہو، عزت کرو میری، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ جبکہ ساتھ والے کاؤنٹر پر بیٹھا وہ شخص بھی بولا تھا، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے مریم؟ ویسے تمہیں ہر ایک لڑکی سے ہمدردی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ صحیح بول رہا ہے، بلا وجہ آ کر الجھے ہوں تو اسی طرح ذلیل کیا جائے گا۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ بینک میں کب سے اس طرح کی بدتمیزی ہونے لگی۔ بابا نے اب میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور نرمی سے بولے، کال کر کے تم مینیجر کو بولو وہ آ کر اس کی مدد کرے گا۔ میں اب ایک طرف ہو گیا اور موبائل فون نکال کر فوراً ہی مینیجر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ فوراً ہی نیچے آ گیا تھا۔ میں اب واپس بابا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آتے ہی مریم سے حالات کے بارے میں تصدیق کی۔ مریم نے ڈھکے چھپے الفاظ میں عدنان کی شکایت کی تھی مگر میں اشارے سے ابھی فی الحال سے روک چکا تھا۔ اس نے بس خاموشی سے لڑکی کا مسئلہ حل کیا اور اسے رخصت کروا دیا۔
جبکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو بس دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس کی تصویر میرے دل میں کہیں نقش ہو گئی۔ مینیجر صاحب مجھے اور بابا کو دیکھ کر واپس اوپر چلے گئے۔ عدنان انکل سے تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، مگر اب بھی اس کی اکڑ پہلے جیسی تھی۔ میرے پاس خاموشی سے اس کے تیور دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے لوگ اپنا کام اسی ایک کاؤنٹر سے کروا رہے تھے اور جا رہے تھے۔ اب نمبر میرے بابا کا آیا۔ انہوں نے چیک اس کاؤنٹر پر بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے اپنے سارے پیسے بینک سے نکلوانے ہیں۔ میں ایسے بینک میں اپنا پیسہ نہیں رکھنا چاہتا جہاں پر آنے والی عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ بابا مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی عدنان بولا، ہاں ہاں نکالو اس کے پیسے، 5-6 ہزار ہوں گے۔ کس طرح کھڑے ہو کر بدتمیزی کر رہا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس انسان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی برانچ سے نکال دوں۔ ایسے لوگوں کو میں اپنے ارد گرد بھی بالکل برداشت نہیں کرتا، لیکن ابھی فی الحال اپنے باپ کی وجہ سے مجبور تھا۔ بابا نے ایک نظر عدنان پر ڈالی اور اب چیک پر دستخط کرتے ہوئے بولے، پورے 50 کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں ہیں، نکالو پیسے۔ یہ کہتے ہی بابا نے اپنے سر پر باندھا ہوا کپڑا کھولا تھا، چہرے پر لگائی مصنوعی داڑھی نکالی۔ بابا کے پیچھے اب کوئی نہیں تھا سوائے میرے۔ عدنان صاحب نے بیٹھا ہوا کیشیئر اور ایک اور کیشیئر تینوں کھڑے ہو گئے۔ پاس موجود چند فیمیل اسٹاف اور میل اسٹاف وہ بھی قریب آ گئے۔ میں نے بھی اپنے چہرے سے اب ماسک ہٹا دیا۔ ان سب کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ عدنان کو دیکھتے ہوئے بولا، تم آنے والے کسٹمر کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتے ہو؟ میں نے تمہیں اس لیے اپنے بینک میں رکھا ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ اپنے کاؤنٹر سے باہر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر دراصل کچھ لوگوں کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں دھاڑا، تمہارا بدتمیز کرنا میں دیکھ چکا ہوں، اور لیڈی جو اپنے ماں کی طبیعت کا بتا رہی تھی اس کی بات سننے کے بجائے تم گلاس نیچے زمین پر پھینک کر توڑ رہے ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے دوسرے کاؤنٹر کے کیشیئر کو دیکھا تھا اور غصے سے بولا، اور تم، وہ عورت بے ہوش ہو گئی، اسے دیکھ کر تم بکواس کر رہے ہو کہ خواتین ڈرامے کرتی ہیں؟ تمہارے گھر کے اندر موجود تمہاری ماں بہن یا بیوی بیٹی بیمار ہوتی ہیں، کیا وہ ڈرامے کرتی ہیں؟ یہ تربیت کی ہے تمہارے گھر والوں نے؟ باہر موجود وہ عورت کو اپنے گھر کی عورت سمجھ کر ان کی عزت کرو، لیکن تم جیسے بےغیرت لوگ میرے بینک میں بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ بابا عدنان کو دیکھتے ہوئے بولے، یہاں پر آنے والا شخص 1000 کا کام لے کر آئے یا کروڑ کا، تم پر لازم ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی آنے والے شخص کے ساتھ تم اس طرح بدتمیزی کرو۔ جواب دو مجھے۔ عدنان کا سر جھکا ہوا تھا، دوسرا کیشیئر بھی شرمندہ کھڑا تھا۔ میں مزید بولا، مجھے اس بات کا بھی جواب چاہیے، جب 3 کاؤنٹر اس بینک میں موجود ہیں، پھر صبح کے وقت صرف درمیان کا کاؤنٹر کیوں کھلا ہے؟ تمہارا باپ کی شادی ہے جو تم نے کاؤنٹر کو بند رکھا ہے؟ یہی بات میں نے تیسرے کاؤنٹر کے کیشیئر کو بھی بولی تھی۔ تینوں کا ہی سر جھکا۔ بابا مریم کو دیکھتے ہوئے بولے، میں تمہیں پرموشن دے رہا ہوں، ہمیں آپ جیسے ہی اسٹاف کی ضرورت ہے جو آنے والے کسٹمر کو انسان سمجھے، نہ کہ جانور۔ جبکہ اس نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ میں خاموشی سے اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا مینیجر سے بیٹھ کر بات کرنے کا کوئی ارادہ اسے پوچھنے کا تھا کہ کیا اس لڑکی کو کوئی انفارمیشن ہے تمہارے پاس، میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی پسند آیا تھا اور میں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی مینیجر اندر آیا ہی تھا کہ اسی پل بابا بھی اندر آ گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً بولے، کیا بات ہے، اتنی جلدی اوپر کیوں آئے؟ مینیجر سے میٹنگ کیوں فکس کی؟ اس کی بات سن کر میں بولا، فی الحال میں گھر جاؤں گا، کپڑے وغیرہ تبدیل کروں گا، اس کے بعد ایک ضروری جگہ پر جانا ہے۔ میرے بابا کرسی گھسیٹ کر بیٹھے اور بولے، کیا اسپتال جاؤ گے؟ ان کی بات سن کر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بابا کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اس لڑکی کو دل میں بسا چکا ہوں اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولے، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو، مجھے پتا ہے تم کیا چاہتے ہو اور کیا نہیں۔ خیر، انفارمیشن نکالنے کا کام میرے سپورٹ کر دو، جاؤ تم کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، میں تھوڑا بہت کام کر کے پھر گھر آؤں گا، اگر تمہیں وہ لڑکی پسند ہے ہم تمہارے لیے دیکھ لیں گے۔ میں حیران ہوں تمہیں اتنی جلدی کوئی پسند کیسے آ گیا؟ جبکہ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، سب باتیں چھوڑے، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کیسے پتا کہ وہ لڑکی مجھے پسند آئی؟
میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میری صرف ایک اولاد ہے اور وہ اولاد میرے دل کے بہت قریب ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، کس کو پسند کرتی ہے، کیا چیز اس کو ناپسند ہے، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ خیر اب تم جاؤ، کپڑے وغیرہ تبدیل کرو، جب تک میں تمہیں لوکیشن وغیرہ ہسپتال میں سینڈ کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا بابا کے اتنے تعلقات ضرور ہیں، وہ لڑکی کی تصویر سے ہی سب کام چلا لیں گے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں نکل رہا ہوں، لیکن آپ عدنان اور ان دونوں کیشیئر کا دماغ بھی درست کریں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اب کام کر پاؤں گا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں ان کی برانچ ٹرانسفر کروا رہا ہوں۔ اس بینک میں اب وہ لوگ کام کریں گے، اگر ان کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا وہ لوگ سدھریں گے بھی نہیں۔ جب انہیں میں دور بھیجوں گا، ان کے گھروں سے دوران ان کو جانا پڑے گا، تب انہیں احساس ہوگا انہوں نے جتنی بھی غلطی کی ہے۔ بابا کی بات سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کرتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں سامنے وہی لڑکی تھی، جسے ایک نظر دیکھتے ہی میرے دل میں عجیب سی بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور موبائل اٹھایا تھا۔ بابا کا میسج آیا، انہوں نے لڑکی کا نام، ایڈریس، اسپتال کا ایڈریس، ماں کا نام بھیجا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی کا نام نور تھا، میرے لبوں سے بے اختیار یہ نام ادا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں اب سیدھا اسی اسپتال کی طرف بڑھا تھا جہاں پر میری زندگی کی ہمسفر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اسپتال پہنچ گیا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں لگاتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ کیا مجھے ایکسپٹ کر لے گی یا مجھے نظر انداز کر دے گی، لیکن ان باتوں کا میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، میری نظر سامنے والی زمین پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر گئی جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور ہی تھی۔ وہ کس بات پر رو رہی تھی؟ شاید اس کی ماں اس دنیا میں سے چلی گئی۔ میرے دماغ میں یہی خیال سب سے پہلے آیا۔ میں کچھ سوچ کر اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے نزدیک ہی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، حوصلہ کرو نور، اس طرح روتے نہیں ہیں، وہ اب اچھی جگہ چلی گئی ہیں۔ تمہاری ایسی حالت دیکھ کر انہیں تکلیف ہوگی۔ جبکہ میں اب خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ فی الحال مجھے خاموش ہی رہنا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی نہ تھم پائے گی۔ ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا تھا۔ میں نے بابا سے کوئی ذکر نہیں کیا، اس حوالے سے انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ مجھ سے بات کریں، لیکن ان کی خاموشی کو دیکھ کر میں نے بھی کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ جو غلط فہمی کا بیج بو دے، ایک ہفتے بعد اب میری بس ہو گئی۔ وہ لڑکی میرے دماغ پر سوار ہو چکی تھی۔ میں کیش کاؤنٹر کے پاس موجود کیمرے کی فوٹیج نکال کر ان کے ایک ہفتے میں کئی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ نہ جانے کیوں میرے دل میں گھر کر گیا۔ میں نے اب اپنے بابا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ارادہ ان سے اس حوالے سے بات کرنے کا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی بیٹھے وہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائے تھے، جبکہ میں خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، کیا ارادہ ہے؟ اس لڑکی کے گھر جانا چاہتے ہو؟ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بابا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہوتا ہے؟ وہ بولے، تم جتنے سرد مزاج ہو اور اب جتنا تم مسکرانے لگے ہو، اس خیال میں کھونے لگے ہو، کوئی بھی تمہیں دیکھ کر بتا سکتا ہے تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں سر جھکا کر بولا، شاید آپ ٹھیک بول رہے ہیں۔ اس کی والدہ کا انتقال اسی روز ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں خاموش رہا۔ مگر اب ایک ہفتہ ہو چکا ہے، ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے، تعزیت کرنے اور پھر رشتے کی بات کرنے۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی ابھی بہت تکلیف میں ہوگی۔ ابھی یہ سب باتیں اس بالکل بے معنی لگیں گی، لیکن اگر ہم جائیں اور رشتہ مانگتے، ہو سکتا ہے وہ اپنے برے وقت سے باہر نکل آئے۔ اچھا سوچیں، اور جس طرح آپ نے دماغ چلا کر اسٹاف ممبر کا دماغ درست کیا ہے، اسی طرح آپ میرا دماغ بھی درست کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، چلو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جاؤ کپڑے وغیرہ تبدیل کرو، میں بھی تھوڑا تیار ہو جاؤں، پھر ہم دونوں چلتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، اور امی، ان کا کیا کرنا ہے؟ میری بات سن کر وہ بولے، ابھی فی الحال اپنی ماں کو رہنے دو۔ مجھے معلوم ہے وہ بلا وجہ بات کو سمجھنے کے بجائے بات کو مشکل کرے گی۔ میں پہلے اس کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا رہن سہن دیکھنا چاہتا ہوں،
اس حساب سے تمہاری ماں کو سمجھاؤں گا اور پھر ہم تمہاری ماں کو بھی لے جائیں گے، اور مجھے امید ہے وہ لوگ اتنے شاندار رشتے کو کبھی انکار نہیں کریں گے۔ بابا کی بات سن کر میرا دل مطمئن ہوا تھا۔ انسان جتنا ان چیزوں کو لے کر لاپرواہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی ایک شخص ان سب چیزوں کو لے کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بابا اور میں گاڑی میں سوار ہو کر اس راستے پر گامزن ہو گئے تھے جہاں مجھے میری منزل ملنی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ایک متوسط طبقے کے علاقے میں داخل ہوئے۔ گاڑی کے پاس گھر کا ایڈریس موجود تھا اور اس نے گاڑی بالکل دروازے کے سامنے روکی تھی۔ ابھی ہم کچھ سمجھتے جب اچانک اس گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اسی نے نور کو دھکا دے کر نکالا تھا۔ وہ روتے ہوئے دروازہ پیٹنے لگی۔ بابا اور میں بے اختیار گاڑی سے اتر گئے۔ یہ کیا ماجرا تھا، ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ سب لوگ اکٹھا ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ نور رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، چاچو چاچو بول کر چیخ رہی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھولا جا رہا تھا۔ بابا ہی اس کے طرف بڑھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے بیٹا، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، میرے چاچو نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری امی بابا کا انتقال ہو چکا ہے، میرے آگے پیچھے اب کوئی نہیں بچا، میں کہاں جاؤں گی انکل؟ ان لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ جبکہ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے اب غور سے بابا کو دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بابا بولے، میں وہی ہوں، بینک والا جس کے پیچھے تم کھڑی ہو گئی تھی، یاد ہے تمہیں کچھ جبکہ میں نے تمہیں حوصلہ دیا تھا اور تم کاؤنٹر پر جا کر اپنے حق کے لیے لڑی تھی؟ بابا کا کہنا تھا کہ وہ تڑپ کر بولی، میری ماں اس بینک کی وجہ سے مر گئی، میں وقت پر پیسے لے کر نہیں پہنچ پائی، علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دم نکل گیا۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ بابا بولے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی میرے گھر؟ اس نے حیرت سے بابا کو دیکھا تھا۔ وہ مزید بولے، میں جانتا ہوں میں ایک اجنبی ہوں، لیکن تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل میں اور میرا بیٹا تمہارا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے تمہارے گھر، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم پر یہ سب گزر رہا ہوگا۔ اگر تم ابھی چلو، ہم مسجد میں نکاح کر لیتے ہیں اور تم میرے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ میں جانتا ہوں اندر موجود شخص اب دروازہ نہیں کھولے گا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری پراپرٹی پر قابض ہونا چاہتا ہو۔ اس نے اب مڑ کر مجھے دیکھا تھا، میں بس خاموشی سے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی اور پھر روتے ہوئے بولی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیا آپ اسی محلے کی مسجد میں مجھ سے نکاح کریں گے؟ بابا بولے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم ابھی ہم پر یقین نہیں کر پا رہی، لیکن بے فکر رہو، تمہاری زندگی آج سے تبدیل ہو جائے گی۔ ہم اسے لیے مسجد میں آ گئے، وہیں پر سادگی سے میرا اور اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے ہونے کا احساس دیا اور بابا اسے لے کر گھر آ گئے۔ امی حیران ہوئی تھی، لیکن بابا نے انہیں سنبھال لیا۔ میں اپنی بیوی کو لیے اپنے کمرے میں آ گیا، وہ بس خاموشی سے میرا عالیشان کمرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری محبت مجھے اتنی آسانی سے مل گئی۔ آج کے دور میں نے سنا ہے کہ محبت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، انسان کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں بنا بھی کچھ کہے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں اس وقت بینک کا سی ای او ہو کر بھی مجھے چاہیے تھا کہ اسی وقت تمہاری مدد کر دیتا، لیکن بس حالات کچھ ایسے تھے۔ وہ مینیجر مجھے میرے ہی کہنے پر آیا تھا اور تمہاری مدد کی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم اب اس دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اگر تم کہو گی کہ تمہیں تمہارے باپ کی جائیداد سے پیسہ چاہیے، میں وہ لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک وعدہ چاہیے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ مجھ میں دھوکہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، جبکہ میں نے اسی پل اس سے وعدہ کیا تھا کہ میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ میں نے اسے دنیا بھر کی خوشیاں دی تھی، وہ پڑھنا چاہتی تھی، میں نے اس کو خود کالج میں ایڈمیشن دلایا تھا۔ میں بس اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ زندگی میں مجھے ایک بہت بڑا سبق بھی ملا کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، خود کو خدا سمجھ کر ان پر حکومت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عاجزی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں۔ آپ یہ حق بالکل نہیں رکھتے کہ آپ کھڑے ہو کر رتبے کا فرق کریں، یہ فرق صرف اللہ کرے گا۔ اور دوسرا، مجھے زندگی سے ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت تحفہ ملا، میری بیوی۔ میں نے جس کو پسند کیا وہ مجھے مل گئی، شاید میری عمر بھر کی وفاداری کا صلہ۔
مجھے میری بیوی کی صورت میں ملا۔ میں کبھی بھی کسی عورت کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا تھا، اسی لیے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے میری پہلی محبت عطا کی۔ میں جتنا اس رب کا شکر ادا کروں اتنا کم۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔